اچھا اب اس میں ایک پولیٹیکل پوسچرنگ ہے اور ایک اس کا لیگل ایسپیکٹ ہے. اگر ہم بات کریں فہد صاحب تو پولیٹیکلی تو جو یہ دوسرے این آر او میں جو تبدیلی این آر او کہہ رہی ہوں دوسری جو آرڈیننس پہ تبدیلی کی گئی ہے اس میں تو بہت ساری اپوزیشن کی باتیں مانی گئی ہیں. جتنے بھی لیگل ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوریشن والے پارٹ کو چیلنج کریں گے کہ یہ کس طریقے سے ڈیوریشن بڑھائی جا رہی ہے ان کے ٹینیور کی, اور دوسرے کہ کنسلٹیشن پارٹ کو بھی چیلنج کریں. لیکن جو باقی مسودہ ہے اس کو چیلنج نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو بڑے ان کے مطالبات کے قریب ہے. ڈو یو اگری؟ بالکل, یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. دیکھیے جو پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے اس آرڈیننس میں وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آرڈیننس جو ہے وہ کس طریقے سے جاری کیا گیا ہے. سو اس آرڈیننس کے گرد جو سیاست گھوم رہی ہے ایشو وہ ہے, ایشو اس کا ٹیکسٹ یا اس کا متن نہیں ہے. اس میں وہ نقطہ بالکل چیلنج ہوگا جس میں اب جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. لیکن جب پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ماریہ کہ جب ان کی 8 سے سال پہلے جب ڈسکشنز ہوئی تھیں کہ ڈرافٹ کے اوپر یہی چیزیں انہی پہ بات ہو رہی تھی, اور یہی مطالبہ بیوروکریٹس کا بھی یہی ہے, بزنس مین کا بھی یہی ہے. یعنی جو اس میں امینڈمنٹس ڈالی ہیں وہ اچھی امینڈمنٹس ہیں, ہونی چاہیے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے گورنمنٹ نے اپروچ کیا ہے سارے معاملے کو پرابلم وہاں پہ ہے. اور اس کے اوپر ایک پرابلم یہ بھی ہے جو الزام ہے کہ یہ باقی چیزیں تو بہانہ ہیں, اصل چیز تو وہ ہے جو چیئرمین نیب کا آ گیا ہے, تو اس کی آڑ میں جو ہے یہ سارا کچھ ہوشیاری ہے نا کہ انہوں نے ساتھ اوپر نیچے یہ تاکہ وہ دونوں باتیں آپس میں ڈسکس ہو. لیکن اس پروسیس میں کیا یہ پرابلم تھی کہ باتیں ساری وہی ماننی تھی آلموسٹ جو اپوزیشن چاہ رہی تھی, لیکن پوسچرنگ کا پرابلم تھا کہ اگر ہم نے بات مان لی تو پھر ہماری اپنے ووٹ بینک جو ہے اس کے سامنے ہم کیا توجہ دیں گے, کیونکہ ٹیکنیکلی تو جو اپوزیشن نے گزارشات کی تھی سفارشات دی تھی اس کے بڑے قریب ہے, یہ قریب ہے. لیکن دیکھیں جب بھی اگر مذاکرات ہوتے جو کہ ہونے چاہیے اصولاً, تو مذاکرات میں ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. تو یہ اگر 4 چیزیں دیتے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہماری یہ 5 چیزیں ایڈ کریں. دیکھیں نا کنسنسس تو ایسے ہی بنتا ہے کہ کچھ آپ نے سب کو اکوموڈیٹ کیا. اس میں کیونکہ ایک یونیلیٹرل سٹیپ ہے تو وہ یعنی اپوزیشن اس طریقے سے تو حق پہ جانب ہے کہ بھئی آپ نے جو دل کیا وہ ڈال دیا, تو جو ہماری رائے ہے اور ہمارے خیال میں جو چیزیں چینج ہونی چاہیے اور جو ترامیم آنی چاہیے وہ کہاں ہیں. تو میرے خیال ہے پروسیس کے اوپر اصل پرابلم ہے. لیکن یہ بات ہے کوئی درست ہے کہ جب یہ کورٹ میں جائے گا تو چیلنجنگ چیز جو ہے وہ وہی ہے. بالکل, کہ ہم کیسے کریں گے اور کیا چیز چیلنج کریں گے. مزہ صاحب یہ جو اپوزیشن اس کو چیلنج کرنے کا ابھی تک بیان تو دے رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا پریکٹیکلی یہ چیلنج کریں گے بھی اس کو کورٹ کے اندر, خاص طور پہ یہ جو کنسلٹیشن پروسیس ہے اور جو ایکسٹینشن والی بات ہو رہی ہے اس کو وہ چیلنج کریں گے؟ دیکھیں کئی چیزیں اس میں پرابلمٹک ہیں, کوئی ایک چیز نہیں ہے. صرف نان ایکسٹینڈیبل کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں ضمانت کا بھی مسئلہ ہے. ضمانت آپ اتنی رکھ رہے ہیں جتنا چارج ہے آپ کے اوپر, اس کا مطلب ہے نہ ہی سمجھے. دوسری بات یہ کہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ کا نیب عدالتوں میں ججز کی اپائنٹمنٹ کی چیز ہے وہ پرابلمٹک ہے. چوتھی بات یہ کہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں اس وقت وہ چیئرمین نیب کو مشورہ دیں گے کہ کون سا کیس ہے. کون ہے پروسیکیوٹر جنرل اس وقت چیئرمین نیب کے؟ یہ ایسی نہیں ہے. اس کو اتنا صرف ایک آدھ چیز کو جو اپوزیشن کو جی پارلیمنٹری کمیٹی کے درمیان اس طرح وہ کر کے یہ ڈال دیا جائے, یہ پرابلمٹک قانون بنایا آرڈیننس ہے. دیکھیے اصل میں آپ نے کرنا کیا تھا اور کیا کیا. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چیئرمین نیب کی پاورز کو ڈیلیگیٹ کرتے ڈائریکٹرز نیبس کے درمیان. آپ نے جو ایک آدمی تھا, پہلی چیز یہ کہ آپ کو ان کی ایکسٹینشن کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. انہوں نے جو بیسک نیب کا کام تھا وہ تو انہوں نے کیا نہیں, اور بیسک نیب کا کام یہ تھا کہ نیب کے قانون کے مطابق 10 مہینے کے اندر انہوں نے ریفرنس فائل کرنا ہوتا ہے انڈر دا لا, انڈر دا نیب لا. آپ نے آج تک ایک قانون بھی پچھلے آپ 3 سال میں, ماضی میں بھی شاید ہو لیکن پچھلے 3 سال میں کوئی ایک ایسا وہ نہیں ہے, ریفرنس نہیں ہے جو آپ نے 10 مہینوں کے اندر فائل کیا ہو. صحیح. دیکھیں اس میں اگر آپ فرض کریں آپ کے ذہن میں یہ تھا, گورنمنٹ کے ذہن میں تھا اتنا, ان کے بقول اتنا اچھا قانون لانے کا, کیا مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے جب حسین اصغر صاحب کو گریڈ 22 میں پروموٹ کر کے نیب لایا گیا ایز ڈپٹی چیئرمین نیب, تو پرائم منسٹر کے ذہن میں ان کو چیئرمین نیب بنانا تھا کیونکہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, ان انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, آنیسٹ آدمی ہیں, بہت اچھی ریپوٹیشن کے رہے ہیں جہاں بھی انہوں نے سرو کیا ہے. وہ میری اطلاع کے مطابق
جو پچھلے چند ہفتوں میں چیزیں ہوئی ہیں ان کے خلاف جو ہے ود ان دا نیب جو ہے خبریں لیک کروائی گئی ہیں. اچھا. کہ جی یہ انکوائری ہو گئی ہے، یہ انکوائری ہو رہی ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے ان کو ریزائن کرنا پڑا اور کوئی دوسرے صاحب آ گئے. کچھ کا خیال ہے کہ شاید اس وجہ سے ریزائن کرنا پڑا کہ عین ممکن ہے پرائم منسٹر کچھ ماہ بعد انہی کو ایز چیئرمین نیب لے کر آ جائے. اچھا. لیکن جو چند ماہ ہیں ان میں انہوں نے دیکھیں پرائم منسٹر یا گورنمنٹ آپ سمجھ لیں ان کی نظر میں 3-4 لوگ ہیں کہ اگر وہ جو ہے الیکشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، کنوکٹ ہو جاتے ہیں جی تو الیکشن میں وہ تھرو ہیں. ہاں ان کے بقول میجر جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں نا، جو بڑے بڑے فیسز ہیں. باقی پھر انہیں جاوید اقبال صاحب کو کوئی 2-2.5 سال نہیں رکھنا. اچھا فہد صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیب کی جو کنسلٹیشن پروسیس میں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ڈیزائن ایسے کیا گیا کہ ہر حال میں ایک ڈیڈ لاک ہی ہوگا، اور جو موجودہ چیئرمین نیب کے بعد جو اگر اگلا کوئی اپوائنٹ کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ نیئر فیوچر میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے گا؟ یہ پروسیس انہوں نے بہتر کیا ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ بنایا ہے، یا واقعی اس کی ضرورت تھی اگر کوئی کانفلکٹ؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو پروسیس ہے، تین ایسے پروسیس ہیں جہاں پہ یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہے. ایک تو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کا، دوسرا یہ نیب چیئرمین کا، اور تیسرا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے اس میں بھی. باقی دونوں میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر وہ کنسلٹیشن کامیاب نہیں ہوتی تو ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس وہ معاملہ چلا جاتا ہے اور وہ اس کو حل کر لے. یہاں پہ نہیں تھا، اب وہ ایڈ کر لیا، تو میرے خیال میں اس کے ایڈ کرنے سے کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ وہ جو ڈیڈ لاک تھا کہ جی اگر دونوں نے اگری نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگین مجھے جو نقطہ نظر، جو میرے لیے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے. اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں اس وقت جاوید اقبال صاحب کی ضرورت ہے ابھی، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت الیکشن سے پہلے کوئی اور ایسا نیب میں شخص آئے جو وہ کام نہ کر سکے جو جاوید صاحب ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. اور اتنے قریب 2 ایسے سہارے نہ چھن جائیں جس میں اس کو اگر ہم ایسے ٹیکٹ فلی کہیں 2 سہارے نہ چھن جائیں کہ ایک سہارا تو باقی رہے. بالکل اچھی ایگزامپل آپ نے دی. سو اس میں اس کا مطلب ہے کہ نیب کا جو جتنے میرے نیب آفیشلز کے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ تو اب نیب کا ایک کوئی کام رہا نہیں ہے کہ اس کو پیک اپ بھی کر دیں، بند بھی کر دیں، بیکاز ابھی کیا انکوائریاں کریں گے؟ جو ایک ٹروئکا ہوتا ہے جس پہ تمام 3 اینٹیز ہوتی ہیں، بزنس مین بھی ہوتے ہیں، بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، سیاسی، تو جو آپ نے وہ ٹروئکا کی کرنی ہی نہیں ہے تحقیقات، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے اس نیب میں؟ دیکھیے یہ بات اگین یہ وہ چیز ہے جو نقطہ بحث بننی چاہیے تھی. آرڈیننس لے کرنے کا سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے کہ اس میں وہ بحث نہیں ہو پائی جس کے ذریعے جو ہے ایک اچھا قانون بنے. یہ حکومت نے اپنی زور زبردستی کی ہے، اور اس لیے کی ہے کیونکہ اس سے جڑا ہوا ہے ان کا سیاسی مفاد. اگر یہ اس کو باقاعدہ طور پر ایک پروسیس کے تھرو لے کے چلتے، پارلیمنٹ میں لاتے، کمیٹیز میں جاتی، وہاں پہ ڈسکشن ہوتی، تو وہ تمام نقطے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ سامنے آتے، اور اس میں پھر ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا کہ ہم نے اس میں کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا، اور جو فیصلے ہوتے اس کے پیچھے کو منطق بھی ہوتی، اور وہ منطق پبلک بھی ہوتی، اور اس میں میں اور آپ بات بھی کر رہے ہوتے. اس کے نتیجے میں ایک قانون نکلتا جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوتا اور اچھا ہوتا. اس طریقے سے انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز جو ہے بلڈوز تو کر دی ہے، لیکن اس سے پھر وہی سوال اٹھیں گے جو آپ اٹھا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ لاء جو ہے یہ مزید کمزور ہوگا. اور پروسیس از آلویز مور امپورٹنٹ دین آؤٹ کم. کبھی کبھی شاید پروسیس زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا.